بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ہمارے ساتھ میاں خالد حبیب الہی صاحب، سینئر قانون دان، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل اور نظام مصطفیٰ پارٹی کے مرکزی صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہنگائی کا طوفان جو ہے اس نے غریب اور سفید پوش کا جینا حرام کر دیا ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا۔ حکومت وقت ہے، یہ گزشتہ حکومت ہے جو چند دن پہلے گئی ہے، اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی ہے نہ رینگ رہی ہے اب تک۔ یہ سب غریب جائے تو کدھر جائے، کیا کرے؟ اپنا پیٹ پالے، بجلی کے بل دے، پیٹرول اس میں ڈالے، کیا کرے؟ کیا اس ملک کو جو ہو گیا ہے اور حالات کدھر جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا ملک اس وقت معاشی بحران، آئینی بحران، انتظامی بحران اور سب سے بڑھ کر اخلاقی بحران سے گزر رہا ہے۔ تو یہ جب ہمارے ملک کے وسائل جو ہیں اس کے اوپر اشرافیہ ایک بن چکی ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور حالیہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھی، جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، اب آئی ایم ایف کی شرائط کے دباؤ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا۔ آئی ایم ایف سے جو قرضہ ملتا ہے وہ پبلک کو ان قرضوں میں سے کیا ملا؟ وہ تو اشرافیہ کھا جاتی ہے، وہ تو جو حکمران ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس کا بوجھ جو ہے نہ صرف ہمارے شہریوں پہ بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر بھی ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ صبر کا پیمانہ اس لیے لوگوں کا لبریز ہو رہا ہے کہ اب ان کے وسائل اور اخراجات جو ہیں وہ میچ نہیں کر رہے۔ اگر ایک بندے کی تنخواہ جو ہے 25,000 ہے یا 30,000 ہے تو اس کو بجلی کا بل 40,000 کا آ رہا ہے۔ وہ کیسے اپنے بچوں کو جو ہے وہ روٹی کھلا سکتا ہے؟ وہ باقی اخراجات گھر کے کیسے چلائے گا؟ وہ بچوں کو تعلیم کہاں سے دلائے گا؟ تو جب ان کے لیے یہ مسائل ہیں، بندے کے بس سے باہر ہو جاتی ہے جب ایسی صورتحال، تو اس کے پاس دو ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ یا تو جو ہے وہ جیسے خودکشیاں ہو رہی ہیں، اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے خود تو وہ اس زندگی سے آزاد ہو جائے اور اپنے بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے، یا پھر یہ ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے اور لوٹ مار شروع کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ تو جب ایسی نوبت آ گئی، ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، تو یہ سخت فیصلے صرف غریب لوگوں کے لیے؟ یہ سخت فیصلے اس وقت نظر حکومت کو نہیں آتے جب وہ کہتے ہیں 200 گاڑیاں مہنگی ترین گاڑیاں جو ہے وہ فلاں محکمے کے لیے خریدنی ہے؟ اس وقت وسائل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ جب تک حکومت، اشرافیہ اور بیوروکریسی جب تک قربانی نہیں دے گی، اس وقت تک لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جب تک وہ اپنی مراعات ختم نہیں کریں گی، لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے، اس میں سے کچھ تو ان کو ریٹرن کر دو، لیکن آپ جو ہے وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے غریب آدمی پہ ڈال رہے ہیں۔ ہر آدمی اگر ایک ماچس کی ڈبی بھی جا کے بازار سے خریدتا ہے، ایک بیکاری بھی خریدتا ہے، تو وہ بھی اس پہ جی ایس ٹی دیتا ہے، وہ بھی ٹیکس دیتا ہے۔ یہ غلط کہتے ہیں کہ جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ ہر بندہ اس وقت ٹیکس لے رہا ہے، لیکن اس ٹیکس کا اس کو ریٹرن کیا مل رہا ہے؟ اس کو صحت کے حوالے سے جو ہے وہ ریٹرن مل رہا ہے، نہ اس کے بچوں کو ایجوکیشن مل رہی ہے، نہ اس کو انصاف مل رہا ہے۔ تو لوگ کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کہاں جائیں؟ میاں صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ اس وقت اشرافیہ کو، سیاستدانوں کو، بیوروکریسی کو قربانی دینا ہوگی تاکہ اس ملک کا جو غریب ہے اس کا چولہا چل سکے، اس ملک کا جو غریب ہے وہ سانس لے سکے۔ تو کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ کس طریقے سے یہ قربانی دیں؟ کیونکہ قربانی تو یہ نہیں دیں گے، یہ تو عوام کو قربان کرنے والے ہیں، اور بلکہ عوام کو ذبح کرنے والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں، ہر دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ تو اگر حکومت چاہے، اگر
اشرافیہ چاہے، اگر بیوروکریسی چاہے تو آج بھی جو ہے وہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے حکمرانوں کو اور بیوروکریسی کو اور اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی، اور اسے بتانا پڑے گا کہ ہم یہ مراد چھوڑ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ بھی ان سخت فیصلوں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھی فیول کا مسئلہ ہے، اگر یہ پابندی لگا دی جائے کہ 1300 سی سی سے بڑی گاڑی شہر کے اندر سڑک پہ نہیں نکلے گی۔ اب اس وقت تو پجارو جو ہے، وہ لینڈ کروزر جو ہے، یا بڑی اور گاڑیاں جو ہیں، یہ کتنی روڈ کے آپ اوپر جائیں تو کتنی گاڑیاں جو چل رہی ہیں اور کتنا فیول جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جو انٹرسٹی روٹس ہیں ان کے اوپر میکسیمم آپ کر دیں 1500 سی سی سے بڑی گاڑی نہیں نکلے گی، تو اس مد میں جو ہے وہ آپ بہت سا فیول بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ فیول بچائیں گے تو آپ کا فورن ایکسچینج بچے گا، اور وہی جو بچت ہوگی وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام آ سکتی ہے۔ اسی طرح لائٹ کا مسئلہ ہے، آپ سولر سسٹم لوگوں کو جو ہے وہ پرپوز کریں کہ بھی وہ سولر سسٹم پہ آئیں تاکہ انرجی کا بوجھ حکومت کے اوپر کم ہو۔ اب لوگ سولر سسٹم پہ کیسے آئیں؟ اس کے اوپر بھی ٹیکسیشن ہے۔ اب آپ سولر پینلز جو ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز جو ہیں، جو ٹیکسز ہیں، ان کو کم کر دیں یا ان کو ختم کر دیں، اور ان کو بینکوں کے ذریعے آسان اقساط پہ قرضیں دیں، تو لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ اپنی چھتوں کے اوپر سولر سسٹم لگا لیں گے۔ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بوجھ کم ہو جائے گا بجلی کا، اور غریب آدمی جو ہے اس کو فری سولر سسٹم کے ذریعے بجلی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح انرجی سیو کرنے کے حوالے سے میری پرپوزل ہے کہ آپ دیکھیں کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، وہاں پہ 1 یا 2 بلب سے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کمرے کے اندر میں نے تو ایسے بھی سرکاری عمارات میں دیکھے ہیں دفتر جس میں سینکڑوں کے حساب سے ایک کمرے میں لائٹیں لگی ہوئی۔ تو یہ عیاشی جو ہے اس بحران میں تو ختم ہو جانی چاہیے۔ کم از کم ان آدھی لائٹیں تو اس کمرے کی ختم ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح اے سی ہے، صاحب نے دفتر کھلنا ہے 8 بجے، صاحب نے پتہ نہیں 11 بجے آنا ہے، 12 بجے آنا ہے، 2 بجے آنا ہے، اے سی صبح 8 بجے آن ہے، اور شام تک جب تک دفتر بند نہیں ہونا وہ اے سی آن رہنا ہے۔ اس کی پابندی لگائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 11 بجے سے پہلے جو ہے وہ اے سی چلنا ہی نہیں چاہیے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ 11 بجے تک موسم اتنا گرم نہیں ہوتا کہ اندر بیٹھا نہ جا سکے۔ اور پھر 11 بجے کے بعد بھی جب اس کی ایک ٹائم لمٹ مقرر کر دیں کہ اگر آفس ٹائم 4 بجے ہے تو آپ 3 یا 3:30 بجے تک پابندی لگا دیں کہ اس کے بعد اے سی نہیں چلے گا۔ اس طرح کے میئرز اڈاپٹ کر کے آپ انرجی جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں، جس سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، اور جو جب آپ کی سیونگ ہوگی تو آپ کی پروڈکشن جو ہے اس کے مطابق آپ کی کنزمپشن ہو جائے گی، تو آپ کے اخراجات بھی جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ اب یہ تو واپڈا نے تماشا بنایا ہوا ہے کہ بجلی کا بل اتنا نہیں ہوتا جتنے اس کے اوپر ٹیکسز، وہ ٹیکسز جو ہے وہ 11-12 طرح کے ٹیکسز جو ہیں وہ اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، اور کوئی بندہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ بھی یہ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھ بھی پاتا ہے تو کوئی بات اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ ریاست اس طرح کا رویہ نہیں رکھتی۔ ریاست لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے ریاست نہیں ہوتی۔ ریاست کو ماں کس لیے کہتے ہیں؟ ماں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ وہ خود مصیبت جھیلتی ہے اور اپنے بچوں کو پالتی ہے، اپنے بچوں کی آسائش کا خیال رکھتی ہے، لیکن ہماری دھرتی ماں جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اشرافیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، حکمرانوں نے اور بیوروکریسی نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ دھرتی ماں کے جتنے وسائل ہیں وہ وسائل جو ہے وہ ہڑپ کر رہے ہیں،
اور لوگوں کو کچھ نہیں ہو رہا. لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے ٹیکسوں کے ذریعے. وہ کیا کریں اور کہاں جائیں؟ میاں صاحب آپ کی تجاویز ہر آنکھوں پر، لیکن اگر حکومت اس وقت لوگوں کو ریلیف نہیں دیتی، اشرافیہ، سیاستدان اور بیوروکریسی جو ہے وہ قربانی نہیں دیتی، وہی جو جھولا پھیرتے رہیں گے عوام پر، اور جیسے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، جو لوگ ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، تو یہ حالات کس طرف جو اشارہ کر رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت خطرناک رجحان ہے. تحریکیں چلتی ہیں، مختلف ملکوں میں چلتی ہیں، مسائل آتے ہیں، گورنمنٹ پہ دباؤ بڑھانے کے لیے جلسے جلوس بھی، مظاہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی لیڈرشپ کے زیر قیادت. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ لوگ از خود نکل پڑے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، بل چلا رہے ہیں. اگر ان کے دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. یہ الٹیمیٹلی سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس میں کنورٹ ہو جائے گی، اور بے لگام وہ تحریک ہوگی. اس سے لاقانونیت بڑھے گی، اس سے انارکی بڑھے گی، اور جب لوگ جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے گی تو پھر کون سی انتظامیہ، کون سی لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے پوری قوم کو سنبھال لے گی. اس لیے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور میکسیمم ریلیف جو ہے وہ جو عوام ہے ان کو دینا چاہیے. اور ان عوام کو جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں، سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہی کنٹرول کر سکتی ہے. بیوروکریسی تشدد کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتی. تو اس لیے حکومت کو اپنی پالیسی میں ریویو کرنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے. سیاستدانوں کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہیے، اور جو قومی مفادات ہیں ان کے اوپر کم از کم سارے، چاہے حکومت ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے سیاستدان ہو، ان سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ میاں خالد حبیب الہی صاحب، سینئر قانون دان، مرکزی صدر نظام مصطفیٰ پارٹی، ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، آپ نے سنا کہ وہ بہت ہی دکھی ہیں کہ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ان کو بڑا کنسرن ہے، اور انہوں نے کچھ تجاویز بھی دی ہیں. لیکن جو انہوں نے تجاویز دی ہیں، جن کی قربانی مانگی ہے، وہ قربانی دینے والے نہیں ہیں، وہ تو عوام کو ذبح کرنے والے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے غریب کی زندگی کے ساتھ، غریب کے حالات کے ساتھ کیا ہوتا ہے.